السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 5واں پارہ ہے سورہ النساء اور اس کی آیت نمبر ہے 88. آیت نمبر 88. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. 5واں پارہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 88. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے، مدینہ کو دار الہجرہ بھی کہا گیا، ہجرت کا گھر. مسلمان مختلف قبیلوں کے اندر بکھرے ہوئے تھے. کوئی کس قبیلے میں رہتا، کوئی کس قبیلے میں رہتا. 1-2 وہاں ہیں تو 2-4 وہاں ہیں تو 3-4 وہاں پر ہیں. کچھ مکہ میں تھے تو کچھ مسلمان تو ظلم و ستم کی وجہ سے کہ مشرکین ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، وہ حبشہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہجرت کا حکم دیا. اور کچھ جو ہیں وہ یثرب یعنی مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے. اب مدینہ منورہ کو دار السلام قرار دیا گیا، سلامتی کا گھر. اب یہ ہے دار الاسلام، اسلام کا گھر. اب حکم یہ ہوا کہ جتنے مسلمان ہیں ایک اجتماعی قوت پیدا کرنے کے لیے جس جس قبیلے میں جو رہتا ہے اب وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے، ہجرت کر کے مدینہ، تاکہ مسلمانوں کی ایک اجتماعی قوت ہو، مسلمانوں کی ایک اپنی ریاست ہو. یہود سے معاہدے ہو چکے تھے تو اب وہاں پر اب یہ حکم تھا کہ جو جس علاقے میں رہتا ہے وہاں سے ہجرت کر کے آئے. اب ان مسلمانوں میں 3 قسم کے کیٹیگری تھی. کچھ تو وہ لوگ تھے جو ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، لیکن کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ یا جیلوں میں تھے، ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، ان میں ہمت نہیں تھی ہجرت کر کے آئیں. ان کے احکام بھی آتے ہیں آگے. دوسرے وہ منافق، وہ لوگ مسلمان جو ہجرت کرنے کی طاقت رکھتے تھے، مال اسباب وسائل بھی تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن دنیاوی مفاد کی خاطر ہجرت نہیں کی. میری دکان ہے یہاں پر، میرا گھر بار ہے، رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، اس لیے انہوں نے ہجرت نہیں کی.
ان کو منافق قرار دے دیا گیا. بھی استطاعت رکھتے ہیں پھر نہیں آئے تو یہ کس طرح کا اسلام ہے تمہارا؟ اسلام تو نام ہی سیکھے گا سر تسلیم خم کر دینا. تو اللہ کا حکم آ گیا. وہ جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے وہ مجبور ہیں، ان کے اوپر گناہ نہیں، لیکن جو استطاعت رکھتے ہیں ان کو تو آنا چاہیے. تو اس کے اوپر ایک تیسرے قسم کے منافقین تھے. وہ کیسے تھے؟ زبان سے دعویٰ کرتے تھے ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا کرتے تھے؟ اپنے اپنے قبیلوں میں رہتے ہوئے ہجرت نہیں کی. عذر بہانہ کیا ہم مجبور ہیں، لیکن مجبور نہیں تھے. لیکن جیسے مسلمانوں کا مقابلہ مشرکین سے ہوتا تو وہ مشرکین کے سامنے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ جاتے. اس وقت نہ رشتہ داری کا لحاظ نہ، اور مجبور ہیں جی، قوم کے ساتھ جو آئے ہیں اس لیے ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اب ان تینوں قسم کے مسلمانوں کے لیے احکام دیے. پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے جب روانہ ہوئے تو عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار 300 آدمی لے کر الگ ہو گیا. ہماری بات نہیں مانی گئی، یہ تو سراسر خودکشی ہے دشمن کے. اللہ اکبر، تعداد اتنی زیادہ ہے مقابلہ نہیں کر سکیں گے. میں اس لیے کہتا تھا مدینہ کے اندر اپنے گھروں میں رہ کر ہم لڑیں، جی اوپر سے پتھر پھینکیں گے، اوپر سے حملے کریں گے، تو میری بات نہیں مانی گئی، میں جا رہا ہوں. حالانکہ کچھ دور تک ساتھ آیا ہے. یہ اگر تیری نیت نہیں تھی آنے کی تو شروع سے ساتھ ہی نہ چلتا. لیکن مقصد یہ تھا کچھ دور تک ساتھ چل کے پھر مسلمانوں کو کیا کروں، واپس جب ہم آئیں گے اپنے گروپ کو لے کر، منافقین کے گروپ کو، تو یہ ہوگا کہ باقی مسلمانوں کے دل بھی پھسل جائیں گے کہ یہ جو جا رہے ہیں اب تو ہماری تعداد کم ہو، کیونکہ 1000 تھے 300 نکل گیا، باقی 700. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے فارغ ہوئے، اب یہ تھا کہ ان منافقین کے بارے میں کیا کیا جائے. کچھ کہتے کہ ان کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ جنگ سے فرار ہو کر آئے، دھوکے باز ہیں. کچھ کہتے نہیں، کچھ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر ان لوگوں کے بارے میں جو ہجرت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن رہ کافر قوم میں رہے، ہجرت نہیں کی. اور جب کافر قومیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے شانہ بشانہ وہ بھی آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اچھا اب مسلمان کہتے ہیں اب ہم جو تیر چلائیں تلوار چلائیں، یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں سامنے، ان کو کیسے قتل کریں؟ لیکن وہ آئے کافروں کے ساتھ مل کر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مسلمانوں کو کہا فی المنافقین کہ منافقین کے بارے میں فی آتے ہیں تم دو گروہ ہو گئے ہو. کچھ کہتے ہیں ان کو مارنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں مارنا چاہیے. یہ دو رائے کیوں ہو گئی تمہاری؟ واللہ اور اللہ تعالیٰ ارکسہم اللہ نے الٹا دیا ان کو، پلٹا دیا ان کو، بما کسبوا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. کہاں پلٹا دیا؟ کفر کی طرف. جو ہجرت کی طاقت رکھتا ہے اور ہجرت کر کے نہیں آ رہا اور دے رہا ہے ساتھ کافروں کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کفر کی طرف پلٹ گئے. چاہے زبان سے ایمان کے دعوے کر رہے ہیں، یہ کس طرف چلے گئے؟ کفر کی طرف چلے گئے. اللہ نے پلٹا دیا ان کو. رب نے ظلم نہیں کیا، بما کسبوا ان کے عملوں کی وجہ سے کیا. کیوں نہیں حکم مانا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ، کیوں نہیں آئے؟ کر سکتے تھے ہجرت. پھر دوسرے جو کہتے ہیں کہ جی شاید ہدایت پا جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اتریدون کیا تم چاہتے ہو ان تہدوا کہ ان کو ہدایت کی راہ پر چلاؤ،
من جن کو اضل اللہ، اللہ نے بھٹکا دیا، تم ان کی ہدایت کی امید پر بیٹھے ہو، اللہ نے ان کو بھٹکایا۔ کیوں بھٹکایا؟ یہ آج پڑھ چکے ہم، بما کا سب ان کے عملوں کی وجہ سے بھٹکایا۔ جب وہ خود بھٹکنے کو تیار ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا کی بن مانگے عطا کی۔ مانگا تو نہیں تھا نا، ہم نے زندگی مانگی تھی، آنکھ، کان، ناک، اعضاء، ہاتھ، پیر، یہ مانگے تھے ہم نے رب سے، بن مانگے دی ہے نا۔ دنیا میں نعمتیں بن مانگے دی اللہ تعالیٰ۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ایسی قیمتی ہے کہ جب تک مانگے نہ اللہ دیتا، یا تو مانگے یا دل میں تڑپ ہو، خیر ہو، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ ہے ہدایت۔ جب جس دل میں طلب ہی نہیں، تڑپ ہی نہیں، اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہ ہدایت پیغمبر کے اختیار میں بھی نہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ چاہیں ہدایت دیں نہیں دے سکتے، جس کو اللہ چاہے ہدایت۔ اور اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ یہدی الیہ من اناب، یہدی الیہ من ینیب، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دل میں خیر ہو اللہ ضرور سنواتا ہے، ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اگر اللہ دیکھے ان کے اندر خیر تو اللہ ضرور سنواتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو خود بھٹکنا چاہتے تھے، اللہ نے بھٹکا دیا، تو تم ان کو ہدایت دے سکتے ہو؟ ہاں جی، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اگر ہدایت صحابہ کرام رضی اجمعین کے، اس وقت مسلمان کون تھے؟ صحابہ کرام ہی تھے نا۔ اگر ان کے، اور صحابہ کا درجہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کے برابر نہیں۔ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے تو ولی نظر ڈال کے کیسے تقدیریں بدل سکتا ہے؟ دل کیسے بدل سکتا ہے؟ چوروں کتب کیسے بنا سکتا ہے؟ قرآن حافظ اور ناظر بنائے ہوئے کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ اختیار تو اللہ نے نہ پیغمبروں کو دیا نہ ہی صحابہ کرام کو دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو بھٹکا دے اللہ تعالیٰ، فلن تجدہ، نہیں پائے گا ہرگز تو لہو اس کے لیے سبیلا، کوئی راستہ۔ اب وہ راہ نہیں پا سکتا، ہاں پا سکتا ہے اگر توبہ کرے تو۔ توبہ ہے پلٹ آنا، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف، بغاوت سے وفاداری کی طرف، نمک حرامی سے نمک حلالی کی طرف اگر پلٹ آئے جی تو پھر اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اللہ بھٹکا دے جی۔ اب حیدر بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی بھٹکاتا کسی کو؟ کل کو ابو جہل کہے، فرعون کہے، ابو لہب کہے جی اللہ نے مجھے بھٹکایا تھا، میں کیسے ہدایت پاتا؟ کیا جواب دیں گے؟ کہ جب تم نے کفر کر کے ہدایت کی راہ پر چلنا گوارا نہیں کیا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے ایسے تو ایسے سے، جو آپ کی بات نہ مانے، آپ سے پوچھے کو کچہری چوک جانا ہے، آپ اس کو راستہ بتاتے ہیں یہ جناب مسجد سے باہر نکلیں جی اور یہ مغرب کی طرف سفر کریں تو آپ تھوڑی دیر کے بعد پہنچ جائیں گے، 15 منٹ لگا لیں، 20 منٹ لگا لیں، پہنچ جائیں گے۔ بات مانے گا جلدی پہنچ جائے گا۔ اور اگر کہے جی زمین گول ہے، گھنٹے گھر کی طرف منہ کرے اور میں ادھر سیدھا چلتا ہوا کچہری چوک تک پہنچ جاؤں گا جی، تو آپ کیا کہیں گے؟ ون شیر نہ کھا رول ون کے، جب کہنا نہیں مانتا تو زبردستی کا تو نہ ایمان ہے نہ زبردستی کی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو راہیں کھول رہا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا، چاہے تو شکر کر چاہے تو کفر کر، تقدیر کا بہانہ نہیں کر سکتا کہ تقدیر کا بہانہ کر دی اللہ نے میری قسمت میں بھٹکنا لکھا تھا، میری قسمت میں نماز پڑھنا ہے ہی نہیں، میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو راہ دکھا دی ہے۔
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للناس آ گئی قرآن مجید فرقان حمید، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ جو متقی ہوگا، اللہ سے ڈرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو نہیں بھٹکاتا، ہاں ہدایت کی بات ضرور سنواتا ہے جس دل میں خیر ہو اور طلب و تڑپ ہو۔ دیکھا نہیں عمر رضی اللہ تو تلوار لے کر جا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے، اندر خیر تھی، اللہ نے اسلام کی توفیق عطا کر دی کہ نہیں کر۔ ابو جہل مکے کا سردار، اندر خیر نہیں تھی، ہدایت نہیں ملی۔ سگا چچا، ایک ہی دیوار ہمسایا ابو لہب، خیر نہیں تھی، ہدایت نہیں ملی۔ اور صہیب رضی اللہ عنہ روم سے آ کر ہدایت پا گئے، سلمان فارس سے آ کر رضی اللہ عنہ ہدایت پا گئے، بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے غلام ہدایت پا گئے، بنو غفار قبیلہ اتنا دور کا، وہاں سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہدایت پا گئے۔ تو جو دور دور سے آ رہے ہیں وہ رنگے جا رہے ہیں، اور یہ جو چچا ہے جو پڑوسی ہے مخالفت کر رہا ہے، پہلا پتھر ہی وہی مار رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ نے فرمایا ودو، یہ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کہ تم بھی کفر کرو، کما کفروا، جن طرح انہوں نے کفر کیا، پھر کیا ہوگا؟ فتکونون، تم ہو جاؤ گے سواء، ان کے برابر۔ یہ جو لوگ ہیں منافقین جو کافروں کے ساتھ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے ہیں، خود تو کفر کے ماحول میں رنگے ہوئے ہیں، تمہیں بھی اسی طرح کا بنانا چاہتے ہیں۔ آج کی اصطلاح میں جس کو منافق کہا قرآن نے، آج کی اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ لبرل اور سیکولر ذہن رکھنے والے۔ دیکھ لیں ساری نشانیاں ان میں موجود ہیں۔ منافق کافروں سے یاری لگاتا تھا، مسلمانوں کی جاسوسی کرتا تھا۔ آج کے لبرل سیکولر کیا کرتے ہیں؟ کن سے یاریاں ہیں؟ دین دشمنوں سے یاریاں ہیں نا۔ قوم کو قرضوں کے گرداب میں پھنسانے والے کون ہیں؟ مولوی، بتائیں۔ IMF اور ورلڈ بینک کا غلام کس نے بنایا؟ مولوی نے بنایا۔ یہی لوگ ہیں نا جو لبرل سیکولر ذہن رکھنے والے، حکومتیں انہیں کے پاس رہی ہیں، ساری قوم اللہ اکبر سود کے شکنجے میں جکڑ کے رکھ دی، معیشت کی بربادی کا اللہ اکبر سہرا انہی کے سر پر جاتا ہے۔ کیوں؟ دین کی طرف نہ آتے ہیں نہ لوگوں کو آنے دیتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ برکت ہوگی، رحمتیں آئیں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کفر کرو جس طرح انہوں نے کیا، اور پھر کیا ہو جائے؟ برابر۔ اور منافق اصل میں اندر سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کافر ہی ہوتا ہے، جو اللہ کے دین کو، اس کے نظام کو نہ مانے۔ ہاں جی، وہ کہہ او نہیں جی نہیں، اس دور کے اندر یہ نہیں چل سکتا دین، یہ بڑی انتہا پسندی ہے، یہ بڑی فنڈامنٹلزم ہے، یہ بڑی ریجڈیٹی ہے، یہ بڑی شدت پسندی ہے۔ اوہو نہیں نہیں، نرم نرم، یعنی کولا کولا اسلام، بس ٹھیک ہے، اللہ رسول کا نام بھی لے لیں، لیکن اس کے بعد نہ ہوگا، پھر کرنی اپنی مرضی ہے، پھر جو ایجنڈا ہمیں آئے گا ہم اس پر چلنا ہے، یہی کر رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ چاہتے ہیں تم اور وہ برابر ہو جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ فلا تتخذوا، فرمایا نہ بناؤ تم منہم، ان کو، اولیاء، دوست، وعلیکم السلام، ان کو جگری دوست نہیں بنانا، ان کے ساتھ دوستیاں نہیں لگانی، کہ ان کو تم یہ سمجھو کہ شاید یہ دوست ہوں گے، وعلیکم السلام، یہ تمہارے خیر خواہ ہوں گے، تمہارے سجن بیلی ہوں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تمہارے خیر خواہ دوست نہیں ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا، یہ ہجرت کر کے آ جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ 89 آیت نمبر سورہ نساء، یہاں تک کہ یہ ہجرت کر کے آ جائیں، ہاں اپنے علاقے چھوڑیں، وطن گھر بار چھوڑیں، ہجرت کر کے آئیں دارالاسلام میں، کہاں؟ مدینہ منورہ میں، پتہ چلے گا کہ واقعی دین کے لیے سچے
قربانی دینے والے ہیں کہ نہیں؟ دین کے لیے مال جان خرچ کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ بچپن کی گلیاں، یار دوست اور اپنا وطن گھر بار چھوڑ کر آنا کو مقبول ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہاں اگر یہ آ جائے ہجرت کر کے پھر تو ان سے لگاؤ دوستی، فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ ہجرت کر کے نہیں آتے، حالانکہ ہجرت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور رہ رہے ہیں کافر قوم کے اندر، اچھا پھر کافر قوم میں رہ کر وہاں پر چلو دین کی دعوت کا کام کریں، لوگوں کو دعوت دیں، وہ بھی نہیں کرنی، وہ جی حالات بڑے ہیں یہاں پر، وہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کو نہ دلی دوست بنانا ہے اور کیا کرنا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑیں ہجرت کرنے سے، فَخُذُوهُمْ، پھر جب مقابلے میں یہ آئیں کافر قوم کے ساتھ پھر ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ پھر یہ نہیں دیکھنا کلمہ پڑے ہوئے ہیں۔ مثال، انڈیا پاکستان کا شروع دن سے دشمن ہے، انڈیا کی فوج میں مسلمان بھی ہیں بھرتی، کیوں جی ہے کہ نہیں؟ اب وہ مسلمان جب انڈیا کی فوج میں شامل ہو کر پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئیں تو اب مسئلہ کھڑا ہو گیا، یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہندو کی ذہنیت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو آگے کرتا ہے تاکہ ادھر بھی مسلمان مرے ادھر بھی مسلمان مرے، وہ ہندو کو سامنے نہیں لاتا، اپنوں کو بچاتا ہے، یا سکھوں کو لائے گا یا مسلمانوں کو لائے گا، کیوں جی ہے ایسے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، وہ اپنی افرادی قوت بچانا چاہتا ہے، اس طرح یہودی عیسائیوں کو آگے لگاتا ہے، ہندوؤں کو آگے لگاتا ہے، خود میدان میں نہیں آتا، کہتے ہماری تعداد ویسے تھوڑی سی ہے ہم یہ بندے مروا بیٹھے، خود نہیں آئے گا۔ اب جب مقابلے میں آ گئے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ جب وہ کافر قوم کے ساتھ مل کر مسلمان آیا ہے، تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہے، تو اب جہاں بھی وہ ملے یا تو وہ انڈیا چھوڑ کر آ جائے پاکستان، جس طرح مودی نے پاکستان کے ہندوؤں کو آفر کی کہ تم پاکستان چھوڑ کر انڈیا آؤ، تمہیں شہریت مل دیتی، نیشنلٹی مل جائے گی۔ ہندوؤں نے کہا ہم لعنت بھیجتے ہیں، ہم نہیں آتے، پاکستان ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، تم تو ہمیں وہاں پر ملیچ اور دلیت اور ہمیں گھٹیا قوم سمجھ کر ہم ایسے سلوک کرو گے، جبکہ مسلمان تو ہم سے اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اب پاکستان اگر انڈیا کے مسلمانوں کہے کہ تم انڈیا چھوڑ کر آ جاؤ پاکستان اور ہم تمہیں شہریت دیتے ہیں، اور وہ نہیں آتے، اور جب جنگ ہوتی ہے اور وہ انڈیا کی فوج کے ساتھ مل کر لڑنے آتے تمہارے خلاف، اب رب نے فیصلہ کر دیا اب جب لڑائی ہو تو پھر گولیاں مارو ان کو، بم برساؤ ان پر، میزائل ٹھوکو ان پر، جہاں بھی ملیں فخذوہم، ان کو پکڑو، وقتلوہم، قتل کرو ان کو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ کیوں؟ یہ تو کافر قوم کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ بناؤ ان کو، منہم ان میں سے، ولیہ دوست، ولا نصیرہ نہ ہی مددگار، خبردار ان سے ہیلپ نہیں لینی، ان کو دوست نہیں سمجھنا، یہ اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ کیوں؟ ان کی یاریاں کن کے ساتھ ہیں؟ کانگریس کے جو مسلمان ہیں، پاکستان کے خیر خواہ ہیں مسلمان، آج بھی پاکستان کے خیر خواہ نہیں وہ، یہ تو اب مودی کے لشکر نے ان کے اوپر پھینٹا لگایا ہے، اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ پاکستان ہجرت نہ کر کے ہم نے غلطی کی ہے، گائے زیبا نہیں کر سکتے وہ پورے ہندوستان۔ آئے دن ہندو کبھی کیا کہتے ہیں، یہ جو مسلمانوں کی مسجد ہے نا، یہ ہمارا پرانا مندر تھا، گراؤ اس کو۔ تھوڑے سے کبھی کسی مسلمان کے گھر سے گوشت کی خوشبو آ جائے فوراً بستی پوری جلا دیتے ہیں، کیوں؟ یہ گائے کا گوشت کھایا ہوگا ہے۔
بالکل نہیں کھاتے کئی شہر گو ہتیا ہو گئی جی گائے وہ کہاں کھاتے ہیں ہندو کھاتے ہیں تو اللہ سبحانہ لیکن اب چینج ہو گئے ہاں ماڈرن کھانا اب چینج ہو گیا ماڈرن ہندو سارے کھاتے ہیں گائے نہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں گائے بھی کھاتے ہیں بکرا بھی کھاتے ہیں مرغی بھی کھاتے ہیں غیر نہیں کھاتے وہ ہندو نہیں ہوں گے ان میں پھر فرقے ہیں نا ان میں بھی فرقے ہیں آریہ سماج برہمو سماج دیو سماج ان میں فرقے ہیں جین مت والے جی وہ ہر وقت منہ کے اوپر نا کپڑا لگا کر رہتے ہیں کہ جراثیم جو ہوا میں اڑ رہے ہیں نا یہ ہمارے منہ میں جا کر مر نہ جائیں ان کو بھی ہم تحفظ دیتے ہیں زمین پر دیکھ دیکھ کر چلتے ہیں چیونٹی پیر کے نیچے نہ آ جائے جین مت والے اچھا لیکن بدھ جو کہتے ہیں بڑے ہم اہمسا اور شانتی والے برما میں مسلمانوں کے ساتھ کیا اشر کیا انہوں نے بچوں کو نیزوں کے اوپر ہیں جی سر کاٹ کے فٹ بال بنا رہے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو دوست نہ سمجھنا مددگار بھی نہ بنانا یہ تمہارے خیر خواہ نہیں اپنے کافر قوم کے خیر خواہ ہیں ہاں جو بھی مسلمان آپ دیر سے آئے نا کافروں کے علاقے میں رہ رہا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہیں آتا اور کافر قوم کے ساتھ مل کر لڑتا ہے تمہارے خلاف اس کو جہاں پاؤ قتل کرو جہاں بھی ملے اس کو نہیں چھوڑنا دوستی نہیں لگانی اس کو اپنا مددگار نہیں بنانا وہ اب آگے الا الذین سوائے ان لوگوں کے یصلون جو مل گئے پہنچ گئے الی قوم ایسی قوم کے بعد بینکم کہ تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان میثاق معاہدہ ہے یہ منافق جو کافروں کے ساتھ رہ رہا ہے ہجرت کی استطاعت رکھتا تھا لیکن ہجرت کر کے نہیں آیا اچھا اب مسلمان اس کے پیچھے بھاگا یہ لڑنے کے لیے آیا ہمارے ساتھ کافر فوج کے ساتھ دشمن قوم کے ساتھ مل کر اب اس کو پکڑنا اور قتل کرنا ہے وہ بھاگ کر پہنچ گیا ایسے ملک جس کا اور تمہارا معاہدہ تھا ٹھیک ہے جی معاہدہ ہے کہ انہوں نے ہم جنگ نہیں لڑنی اب وہاں پر جب پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کو کچھ نہیں کہنا کیوں اس وجہ سے کہ وہاں اگر اس کو کچھ کہو گے تو اس قوم کا تمہارے ساتھ معاہدہ ٹوٹ جائے گا جنگ شروع ہو جائے گی تو تم نے اب معاہدے کی پاسداری کرنی ہے اس منافق کے خون کی پاسداری نہیں کرنی جب تک وہ وہاں پر ہے اس کو اب تم نے کچھ نہیں کرنا مثلا وہ بھاگ کر سعودی عرب پہنچ گیا اب سعودی عرب سے دوستانہ تعلق ہے وہ بھاگ کر چائنا پہنچ گیا وہ ہمارا دوست ملک ہے چاہے کافر ملک ہے لیکن ہمارا معاہدہ ہے اس کے ساتھ ایران میں پہنچ گیا ایسے ملک پہنچ گیا جس کا تمہارے ساتھ معاہدہ سفارتی تعلقات ہیں بڑے اچھے تو اب وہاں پر اس کو مارو گے تو کیا ہوگا معاہدہ ٹوٹ جائے گا لہذا اب اس کو کچھ نہیں کرنا جب تک وہاں ہے ہاں یعنی معاہدہ ہے نا ہندو کی نسبت کچھ نہ کچھ وہ ہے اچھا لیکن اس کا معاہدہ انڈیا کے ساتھ ہے کلبھوشن جو ہے وہ ایران کے راستے ہی پاکستان آیا تھا ٹھیک ہے جی اور اس کو ایک فقیر ملنگ کے روپ کے اندر جی پاکستان کے ایک مجاہد نے اس کو گرفتار کیا کتنا عرصہ اس کا پیچھا کیا جیسے قلعے کے اوپر فقیر پھرتے ہیں نا انٹیلیجنس کا تھا اور اس نے اس روپ کے اندر اس کا پیچھا کر کے اس کو پکڑا بڑی قربانی ہے اس کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں او جاؤکم یا ایسے لوگ بھی مستثنا ہیں جنگ سے آیت نمبر 90 سورہ نساء ایسے لوگ بھی جنگ سے مستثنا ان سے بھی نہیں لڑو گے او جاؤکم جو آئے تمہارے پاس حسرت
تنگ ہے صدورہم ان کا دل، ان یقاتلوکم کہ تم سے لڑیں، او یقاتلو یا لڑیں قومم اپنی قوم سے۔ کچھ ایسے لوگ جو کیا ہے نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے نہ ہم اپنی قوم سے لڑتے ہیں تمہارے ساتھ مل کر، نہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑیں گے، ہم غیر جانبدار ہیں، نیوٹرل ہیں، اور حقیقت میں نیوٹرل ہیں۔ نہ انہوں نے اس کافر قوم کا ساتھ مسلمانوں کے خلاف دیا، نہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑے۔ وہ کہتے ہیں ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، ہمارے دل تنگ ہیں، ہم کسی کی لڑائی میں نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، جان بنا دے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے خلاف بھی تم نے نہیں لڑنا۔ کیوں؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَهُمْ مسلط کر دیتا ان کو علیکم تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ پھر وہ تم سے لڑتے۔ جو کافر قوم کا بھی کوئی فرد یا کوئی ملک نیوٹرل رہنا چاہتا ہے، کوئی قبیلہ، اسی طرح سے کوئی کلمہ پڑھنے والا، وہ کہتے ہیں نہ ہم تمہارے ساتھ نہ ہم ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرماتا ان سے بھی نہیں لڑنا، قتال نہیں کرنا۔ کیوں؟ اگر اللہ چاہتا یہ اپنی کافر قوم کا ساتھ دیتے، تمہارے خلاف لڑتے نا، ان کی افرادی قوت بڑھتی، تمہارا نقصان ہوتا۔ یہ شکر کرو اللہ نے ان کو نیوٹرل کر دیا، سائڈ پر کر دیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، ایک سائڈ پر ہو گئے۔ فرمایا فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ اگر وہ کنارہ کشی اختیار کریں تم سے، اس کی شرطیں کنارہ کشی کہ ہم تمہاری لڑائی میں نہیں آتے بھائی، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ پھر تم سے قتال بھی نہ کریں، وَأَلْقَوْا اور ڈال دیں الیکم السلام تمہاری طرف صلح کی درخواست کہ ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں، ہم نہیں تمہاری لڑائی میں آتے۔ جی مثلا ایران کہتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی لڑائی میں میں نہیں آتا، میں ان لڑائی میں نہیں آتا، اور واقعی ثابت بھی ہو جائے کہ اس نے انڈیا کا ساتھ نہیں دیا تو ٹھیک ہے، جو نیوٹرل رہنا چاہتے اس کو سائڈ پر کر دیں۔ افغانستان کہتا ہے ہم تمہاری لڑائی میں نہیں آتے، ٹھیک ہے، اس کو سائڈ پر کر دیں۔ اللہ چاہتا ہو تو یہ بھی مل کر آتے، لیکن اگر ثابت ہو جائے کہ انہوں نے ان کی لاجسٹک سپورٹ کی ہے، انٹیلیجنٹ سپورٹ کی ہے، ایسی کی ہے، پھر وہ جنگ کا فریق ہے، پھر نہیں چھوڑنا ان کو۔ لیکن حقیقت میں اگر وہ کرے، یہ میں نے مثال دی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے فما جعل اللہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے لکم تمہیں علیہم ان کے اوپر سبیلا کوئی راہ لڑنے کی راہ نہیں چھوڑی، تمہیں اجازت نہیں ہے ان کے خلاف لڑنے کی، اجازت تمہیں نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے۔ یہ تو کتنے کیٹیگری ہو گئی؟ دو، جن سے نہیں لڑنا، ایک وہ جو کیا ہے نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو کافر معاہدے والی قوم کے ساتھ جا کر ملے ہیں، ان سے تو نہیں لڑنا۔ ستجدون تم پاؤ گے ان قریب آخرین دوسرے ایسے لوگ یریدون یہ تیسری قسم ہے جو چاہتے ہیں ان یامنوکم کہ تم سے بھی امن میں رہیں، و یامنو اور امن سے رہیں قوم اپنی قوم سے بھی، نہ بھائی ہم اپنی قوم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں نہ تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، لیکن کلما جب بھی ردو لوٹایا جاتا ہے ان کو الی الفتنۃ جنگ کی طرف بلایا جاتا ہے، ارکسو فیہا اس میں کود پڑتے ہیں، یہ دھوکے باز، زبان سے دعوے کیا ہم امن پسند ہیں، صلح پسند ہیں، ہم نہ تمہارے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں، تم دونوں کی لڑائی میں نہیں آتے، لیکن جیسے ہی موقع ملے تو پھر ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یہ فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر کنارہ کشی اختیار نہ کریں، وَيُلْقُوا، اور ڈالیں نہ، إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، تمہاری طرف صلح کا ہتھیار، یعنی صلح کی درخواست بھی نہیں دی انہوں نے، زبان سے دعوے کرتے ہیں لیکن نہ ہی معاہدے میں آتے ہیں، نہ ہی کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، وَيَكُفُّوا، اور نہ ہی روکتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو۔ جنگ کا موقع ملا، کافر کو مساتا ہے، گھر دکھانے والے یہی ہیں، آستین کے سانپ بن کر، یعنی پھر دشمن کو اللہ اکبر مسلمان تک پہنچانے والے یہی ہیں، سپورٹ کرنے والے یہی ہیں، حمایت کرنے والے یہی ہیں، خفیہ طور پر۔ اب جب ثابت ہو گیا، فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ اب نہیں چھوڑنا ان کو، کیونکہ یہ کیا دے رہے ہیں؟ دھوکہ، تو دھوکے باز کو نہیں چھوڑنا، غدار ہیں یہ۔ وَأُولَٰئِکَ، یہی لوگ ہیں، وَأُولَٰئِکُمْ، یہی لوگ ہیں کہ تمہیں جعلنا، کر دیا، لکم، تمہیں، علیہم، ان کے مقابلے پر، سلطان مبینہ، اللہ نے واضح دلیل دے دی، لڑنے کی اجازت دے دی۔ کیسے اسلام کی خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی یہ آ رہی ہے کہ معاہدے والوں کے ساتھ کیسے نبھا کرنا ہے، دھوکے بازوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، دھوکے بازوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، معاہدے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اور جو واقعی مجبور ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر نہیں چاہتے تھے جنگ ہو، تجارتی قافلہ پکڑنے نکلے تھے کہ ہمارا ہی مال ہے جس کو جدادوں کو بیچ کر انہوں نے مال اکٹھا کیا، تجارت پہ لگایا، اور اسلحہ لے کر ہمارے اوپر انہوں نے چڑھائی کرنی ہے، لہذا ہم اپنا مال لینے جا رہے ہیں۔ اقتصادی ناکہ بندی آج بھی جنگوں کے دوران ہوتی ہے، دشمن کی رسد روکی جاتی ہے۔ آپ نکلے تھے تجارتی قافلہ پکڑنے، ادھر سے آ گیا بڑا لشکر۔ صحابہ نہیں چاہتے تھے لڑائی ہو، تعداد تھوڑی ہے، اسلحہ پورا نہیں ہے، بڑا لشکر ہے، مقابلہ بڑا سخت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے لڑائی نہ ہو، ہم تو تجارتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چاہتا تھا ان یحق الحق ویبطل الباطل، آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ لڑائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ بدر کی لڑائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جب افواہ پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفیر کا قتل تو جنگ کا اعلان ہے، آؤ بیعت کرو۔ آئے تو تھے عمرہ کرنے کے لیے، کرو بیعت، سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ 1450-1500 صحابہ کرام نے بیعت کی کہ ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ہاتھ رکھا، اللہ تعالیٰ نے بھی ید اللہ فوق ایدیہم۔ اچھا اب تو رکھا کیا پھر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مسلمان جنگ کے لیے تیار، لڑنے کے لیے تیار، لیکن رب فرماتا ہے میں نہیں چاہتا تھا جنگ ہو، ہوئی، اور بیعت تو کیے بیٹھے، تلواریں ان کے پاس موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں جنگ ہو، صحابہ چاہتے ہیں جنگ ہو، چاہتے تھے تو بیعت کی، لیکن رب فرماتا ہے میں نہیں چاہتا تھا جنگ ہو، ہونے دی تو مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی۔ نہ کوئی ولی مختار کل ہے، نہ نبی مختار کل ہے، نہ صحابی مختار کل ہے، مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اچھا شکست ہوئی نہیں، بدر میں تو فتح ملی اللہ، وہ تو یوم الفرقان تھا، 1000 فرشتے آتے، بہت میں نقصان ہوا تھا، بہت
نا یہ میں بدر کا بتا رہا ہے، پہلا بدر کا، دوسرا حدیبیہ کا، حدیبیہ کا۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی کہ کیوں میں نے جنگ نہیں ہونے دی، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں کئی ایسے کلمہ پڑھنے والے مسلمان موجود تھے جو مجبور تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے، تم ان کو کافر سمجھ کر قتل کر دیتے۔ اللہ جانتا تھا ان کے دل میں ایمان ہے۔ یہاں جو کہتے ہیں پیر روشن ضمیر، دل کی تختی مرید کی پیر کے آگے کھل جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمہ پڑھنے والے جن کے دل میں ایمان تھا ان کو قتل کر دیتے، صحابہ ان کو قتل کر دیتے۔ ولی دل میں جھانک رہا ہے، شباز کرے پرواز تے جانے رات دلان دے، وہ تو پرواز دلوں کے رات پرواز کے دوران جانتے ہیں۔ اور ادھر رب ہاں ڈٹھا نالیج پہ آؤں دے، یعنی جو کیا گئے اللہ اکبر ہاں جی اڑدا عرشاں سے بدے ڈٹھا نالیج پہ نیچا کر کے یاد ہے اڑدا آسمانہ پہ ہوتا جہاز ہے نا، ہمت سے جہاز آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، خلائی جہاز، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ ایمان والے وہاں موجود تھے، اس وجہ سے میں نے جنگ نہیں ہونے دی، تم ان کو قتل کر دیتے، تمہیں پتہ ہی نہ چلتا، لیکن میں جانتا تھا ان کے دل میں ایمان ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا، تو یہ طریقہ کار بتایا۔ اس کا مطلب ہے حدیبیہ تک مکہ مکرمہ میں ایسے مسلمان تھے جو مجبور تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ایمان چھپائے ہوئے تھے، لیکن اللہ عرش والا جانتا تھا ان کے ساتھ، وہ دل کے راز جانتا، تو وہ دل کے راز کوئی اور نہیں جانتا کہ کوئی مراقبہ کر کے کشف کر کے دل کے راز جان لے، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ منافقین کی یہ کیٹیگری ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا